السلام علیکم یا علی مدد والعصر نیوز بلیٹن کے ساتھ طلعت عباس حاضر خدمت ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے یوم انہدام جنت البقیع پر اپنا پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ حرمین شریفین کی جانب بڑھتے ہوئے ناپاک قدم روکنا چاہتے ہیں تو مزارات جنت البقیع اور جنت المعلیٰ تعمیر کروائیں، وگرنہ اہل ایمان سے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیا جائے گا۔ آقائے موسوی کے خصوصی پیغام کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ جنت البقیع اور جنت المعلیٰ سمیت سرزمین حجاز کے مزارات مقدسہ کی عظمت رفتہ کی بحالی عالم اسلام کے اتحاد کی کنجی ہے۔ روشن خیالی کے دعوے دار سعودی ولی عہد جنت البقیع کی تعمیر نو کروا کر انتہا پسندی اور مسلمانوں میں تفریق کی سازشوں پر کاری ضرب لگائیں۔ مزارات مقدسہ کی توہین کے خلاف شیعہ سنی ہمیشہ ہم قدم رہے اور رہیں گے۔ مزارات مقدسہ کی بحالی کے لیے جدوجہد کرنے والے تحریک خلافت کے رہنماؤں کی استقامت اور دور اندیشی یادگار رہے گی۔ صہیونیت، استعماریت اور برطانوی شیطانی سازش کے تحت جنت البقیع اور جنت المعلیٰ میں اسلام کے محسنوں کی نشانیاں مٹانا مسلمانوں سے تابوت سکینہ چھیننے کے مترادف تھا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں سے خلافت، یکجہتی، خود مختاری، عزت، سرداری ہر شے چھن گئی۔ مسلم حکمران اسلامی آثار بحال کرائیں، اتحاد کی قوت سے استعماری اور صہیونی عزائم کو پاش پاش کر دیں، کشمیر و فلسطین کی آزادی کی راہ ہموار کریں۔ جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کی بحالی کے لیے جدوجہد عشق رسالت کا مظہر اور دنیا اور آخرت میں نجات کی کلید ہے۔ مسلمان قرآن و اہل بیت سے رشتہ جوڑیں، اللہ کی نصرت کی کرامات کا ظہور آج بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان 8 شوال کو پرامن آواز احتجاج بلند کر کے عشق رسول، محبت اہل بیت اطہار و جان نثاری امہات المومنین پاکیزہ صحابہ کبار کا ثبوت دیتے ہوئے امت مسلمہ کے زوال کے اسباب ختم کریں۔ عالمگیر یوم انہدام جنت البقیع کے موقع پر اپنے پیغام میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے باور کرایا کہ بزرگان دین کی یادگاریں قائم کرنا از روئے قرآن حکم خداوندی ہے۔ قرآن کی سورہ کہف گواہ ہے کہ جب لوگ اصحاب کہف کے بارے میں جھگڑنے لگے، پھر کہا کہ ان کے اوپر بطور یادگار کوئی عمارت بنوا دو، ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جن کی رائے غالب آئی انہوں نے کہا کہ ہم یہاں اصحاب کہف کی غار کے مقام کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے، گویا مسجد کی عمارت ہی اصحاب کہف کی یادگار باقی رکھنے کا وسیلہ ٹھہری۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کی مسماری سے شہ پا کر ہی شیطانی قوتوں نے سرزمین انبیاء فلسطین پر صہیونیت کا خنجر پیوست کیا۔ اسی سبب پوری دنیا میں صحابہ اور اہل بیت امہات المومنین اولیاء کے مزارات کی بے حرمتی کا دروازہ کھل گیا اور امت مسلمہ قبلہ اول سے بھی محروم کر دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جنت البقیع اور جنت المعلیٰ میں رسول خدا کے آباء و اجداد حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ، حضرت ابو طالب، امہات المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، صحابہ کبار، حضرت عثمان، سرداران جنت، حضرت امام حسن، امام زین العابدین، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق اور محبوب خدا کی محبوب ترین ہستی خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مزارات کی مسماری، شام میں پاکیزہ صحابہ کبار کی قبور کھودنے، نواسی رسول سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت عمر بن عبد العزیز کے مزار پر حملے، عراق میں داعش کے ہاتھوں ائمہ اہل بیت اور حضرت امام ابو حنیفہ کے مزارات پر دہشت گردی اور انبیاء کرام حضرت شیس، حضرت یونس، حضرت دانیال اور حضرت جرجیس علیہ السلام کے مزارات کو ڈائنامائٹ سے اڑانے کی ناپاک جسارت، بھارت میں بابری مسجد کی مسماری، حضرت بل چرار شریف کی توہین اور اسلامی شعائر کی کھلی بے حرمتی، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی کوششیں، شجر رسول کو گرایا جانا اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں اولیاء کرام اور بزرگان دین کے مزارات پر حملے ایک ہی سازش کی کڑیاں تھیں۔ 8 شوال کا سیاہ دن عالم اسلام کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ مسلم حکمرانوں اور عالمی اداروں کو خواب غفلت سے بیدار کریں، اسلام کی توقیر کی نشانیوں کی پامالی کو رکوائیں اور جو مقدس مقامات مسمار کر دیے گئے ہیں ان کی عظمت رفتہ بحال کرائیں۔ مسجد اقصی کو روندنے والے صہیونی درندوں
اور دنیا بھر میں انبیاء کرام مشاہیر اسلام کی نشانیوں کو نقصان پہنچانے والے دہشت گردوں کے حرمین شریفین کی جانب بڑھنے والے ناپاک قدموں کو روکیں۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے واضح کیا کہ اگر اہل ایمان نے اپنی ذمہ داریوں کا ادراک نہ کیا یا کشمیر کی بازیابی تو دور کی بات، روئے زمین پر ان سے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیا جائے گا، کیونکہ جو قوم ورثے سے محروم کر دی جائے بے نام و نشان ہو جاتی ہے۔ اٹلی کے شہر نوارا کی احتجاج گاہ پر شیعہ سنی مسلمانوں کا ایکا، پیازا کاپوز چوک پر قرارداد منظور۔ اٹالین زبان میں تقریر کا حوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عید الفطر کے بعد دنیا بھر میں 8 شوال تک ملک ایک ہی آواز گونجتی نظر آتی ہے، اور وہ آواز ہے تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر کرو۔ ایسی ہی صدائے احتجاج اٹلی کے شہر نوارا میں بلند کی گئی، جہاں شہر کی معروف احتجاج گاہ پیازا کاپوز چوک پر TNFJ اٹلی کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں عزاداروں نے شرکت کر کے جنت البقیع و جنت المعلی کی تعمیر نو کا مطالبہ دہرایا۔ احتجاجی مظاہرین نے کتبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مقدس مزارات کی عظمت رفتہ کی بحالی کے نعرے درج تھے۔ TNFJ اٹلی کے رہنما سید اسرار نقوی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جنت البقیع کی تاراجی کو عالم اسلام کی غیرت کا مسئلہ قرار دیا۔ اس موقع پر انہوں نے قرارداد پیش کی، جسے نعروں کی گونج میں منظور کیا گیا۔ قرارداد میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی بصیرت افروز قیادت کو سلام عقیدت پیش کیا گیا، جس نے پوری دنیا میں جنت البقیع کو اجاگر کیا اور اسے عالمی تحریک میں بدل دیا ہے۔ اس موقع پر میلان شہر کے 10 محرم جلوس کے بانی سید عمران شاہ اور ان کے ساتھیوں نے شرکت کی، جبکہ عمران شاہ کے فرزند سید قاسم شاہ نے اٹالین زبان میں تقریر کر کے اہلیان اٹلی کو 8 شوال کی اہمیت سے روشناس کرایا۔ سید غدیر نقوی، سید علی مراد، سید جرار حیدر نے بھی اس موقع پر خطاب کیے، جبکہ معین ناصر نے اختتامی دعا کرائی۔ ازاں بعد مظاہرین پرامن طور پر وہاں سے منتشر ہو گئے۔ اٹلی اور دیگر ممالک کے لوگوں نے مظاہرین سے بات چیت کرتے ہوئے 8 شوال پر معلومات طلب کیں اور اس کبھی فعل پر حیرت کا اظہار کیا کہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو کس طرح تراج کیا۔ بارسلونا سٹی سینٹر جنت البقیع کی تعمیر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اسلام کے محسنوں کے مزارات کے انہدام کے خلاف تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اسپین کا زبردست ماتمی احتجاج۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جنت البقیع و جنت المعلی میں اسلام کے محسنوں کے مزارات کے انہدام کے خلاف تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اسپین اور القائم اسلامک سینٹر بارسلونا کے زیر اہتمام 7 مئی بروز ہفتہ سٹی سینٹر میں زبردست ماتمی احتجاج کیا گیا۔ ماتمی احتجاج کی قیادت علامہ سید باقر نقوی، سید سبط حسن شاہ، سید افتخار حیدر، شاہد اختر، نعیم بھٹی اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مولانا باقر نقوی نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی کال پر عالمگیر احتجاج کا مقصد اسلامی ورثے کی تباہی، ہر مجرمانہ خاموشی کا شکار اقوام متحدہ اور بین الاقوامی اداروں کی منافقت کا پردہ چاک کرنا ہے، اور مغربی ممالک کی رائے عامہ و حکومتوں کی توجہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی اس بنیاد کی جانب مبذول کرانا مقصود ہے جو 1 صدی قبل جنت البقیع اور جنت المعلی کی مسماری کے سبب پڑی۔ باقر نقوی نے کہا کہ اگر جنت البقیع کے مسئلے کو بھی القدس جتنی اہمیت دی جاتی تو دنیا کے مختلف مذاہب کے آثار کبھی ملیا میٹ نہ ہوتے۔ مظاہرین نے مختلف کتبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن میں جنت البقیع کی بحالی، انتہا پسندی کے خاتمے اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلومیت پر عالمی اداروں کی خاموشی پر مذمتی نعرے درج تھے۔ کم سن بچوں اور خواتین نے بھی مظاہرے میں شرکت کی۔ مظاہرے کے بعد شرکاء نے امام بارگاہ القائم میں ماتمداری کی اور بارگاہ خانوادہ رسالت میں مزارات کی شہادت کا پرسہ پیش کیا۔ ملکہ الزبتھ کی راج دہانی کے صدر مقام لندن میں جنت البقیع کی مسماری کا ماتم و پرسہ۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ لندن نے کون سے ملک کے قونصلیٹ کے سامنے مظاہرہ کیا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 1 صدی قبل پہلی جنگ عظیم میں برطانوی سامراج اور نجدیوں کے مکروہ گٹھ جوڑ کے سبب نہ صرف سلطنت عثمانیہ پارا پارا ہوئی، دنیا بھر کے صہیونیوں کے سرزمین فلسطین کی زمینوں پر قبضے کی داغ بیل پڑی، وہیں مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات کی مسماری کا بھیانک سلسلہ شروع ہو گیا۔ 8 شوال 1344 ہجری کے سیاہ دن نبی کریم کی پیاری بیٹی آئمہ اہل بیت علیہم السلام امہات المومنین و صحابہ کبار کے مزارات کو مٹی کے ڈھیر میں بدل دیا گیا۔ جنگ عظیم تو ختم ہو گئی، لیکن برطانوی اور نجدی گٹھ جوڑ سے شدت پسندی اور انتہا پسندی کی ایک ایسی خوفناک لہر چلی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔
یہ شدت پسندی کی لہر دنیا کے امن کے لیے آج بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔ عالمی امن کو ناسور کی طرح لاحق انتہا پسندی کے مرض کے خلاف اور جنت البقیع کے مقدس مزارات کی بحالی کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ UK کے زیر اہتمام لندن کی سعودی ایمبیسی کے سامنے زبردست ماتمی احتجاج کیا گیا۔ لندن، برمنگھم، بریڈفورڈ، لیوٹن، مانچسٹر سمیت پورے برطانیہ اور یورپ کے مختلف ممالک سے عزادار دور دراز کا سفر کر کے ماتمی احتجاج میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ اس موقع پر عشق رسالت و اہل بیت کے والہانہ مناظر دیکھنے میں آئے۔ علماء کرام، کم سن بچے، بزرگ جوان، عزادار خواتین، نوخواں سبھی اجر رسالت ادا کرتے ہوئے نظر آئے۔ احتجاجی مظاہرے سے چیف آرگنائزر ڈاکٹر زاہد نقوی، علامہ قاضی غلام عباس ڈربی، علامہ عاصم جعفری نارتھمپٹن، علامہ ہاشم رضا غدیری، حسن شیخ، محمد شیخ، توقیر کاظمی، قمر کاظمی، سید حسنین شہزاد، ذاکر غلام رضا، ذاکر صفدر بخاری نے اردو اور سید حسن رضا بخاری نے انگریزی میں خطاب کیا۔ ماتمی سنگت رب وفا اور بارگاہ حسن کے علاوہ برطانیہ کے کونے کونے سے ماتمی سالاروں اور عزاداروں نے احتجاج میں خصوصی شرکت کی۔ احتجاج میں مرکزی نواخان لندن توقیر پارٹی، کاظمی پارٹی بریڈفورڈ، سلاؤ پارٹی، ساجد پارٹی نے رکت انگیز نوحے پڑھے۔ پروگرام کی نظامت ساجد محسن کاظمی نے کی۔ برادر مجاہد عباس، عطر زیدی، حیدر زیدی، ثاقب بھائی، الحیدر ٹرسٹ، شیخ اعجاز، منور کاظمی نے ماتمی احتجاج کے انتظام و انصرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پیور 5 کے اصغر بھائی اور ولسر نیوز کے زین عباس سوشل میڈیا پروگرامز کو نشر کرتے رہے۔ ماتمی احتجاج کے دوران 20 پردہ خواتین اپنے کم سن بچوں سمیت سنت زینبی ادا کرنے کے لیے شریک ہوئیں۔ نائم عباس اور دیگر کم سن بچوں نے مختار جنریشن کی نمائندگی کی۔ اس موقع پر قرارداد پیش کی گئی جسے نعروں کی گونج میں منظور کر لیا گیا۔ احتجاج کے اختتام پر علامہ قاضی غلام عباس نے دعا کروائی۔ ڈاکٹر زاہد نقوی نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی قونصلیٹ فرینکفرٹ کے سامنے TNFJ کا احتجاجی کیمپ، جنت البقیع کی تعمیر نو کا مطالبہ۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی کال پر لبیک کہتے ہوئے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ جرمنی کے کارکنوں نے فرینکفرٹ میں ہفتہ 7 مئی کو فرینکفرٹ سعودی قونصلیٹ کے سامنے جنت البقیع اور جنت المعلی کے مزارات مقدسہ کی مسماری کے خلاف احتجاجی کیمپ لگایا۔ احتجاجی کیمپ کے لیے مقامی سٹی گورنمنٹ نے صرف محدود افراد کو شرکت کی اجازت دی تھی۔ کیمپ کے انعقاد میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے رہنماؤں سید علی شاہ، سید شجاع حیدر زیدی اور سید علی رضا شاہ جعفری نے نمایاں کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ سید اجلال حیدر زیدی، سید سلمان حیدر زیدی، سید علی رضوی نے بھی احتجاجی یادداشت کی تیاری اور رائے عامہ کو جنت البقیع کی مسماری سے آگاہ کرنے میں نمایاں حصہ لیا۔ تحریک کے کارکنوں نے مقامی میڈیا اور عام لوگوں کو مسلمانوں کے گراں قدر مقدس ورثے کی توہین اور عالمی امن پر اس کے منفی اثرات سے آگاہ کیا۔ سید علی رضا شاہ جعفری نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا پیغام جنت البقیع جرمن زبان میں پڑھ کر سنایا۔ شجاع حیدر زیدی نے احتجاجی قرارداد پاس کی۔ احتجاجی کیمپ 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ آخر میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ جنت البقیع کی بحالی کے لیے جدوجہد مقدس مزارات کی تعمیر نو تک جاری رکھی جائے گی۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے YouTube پر ولاس نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور Facebook پر ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔